Azan, beta, you come at different. Come here, beta. Sit here. Because you're the one you finish Kalamullah. Alright, sit here. And sit here. इरफान भाई आप 1 मिनट आएंगे तो तशरीफ़ लाएं। असल में मेरे मामू का गुज़श्ता शब पाकिस्तान में इंतकाल हो गया, तो आपकी इजाज़त हो तो उनके लिए भी इंशाअल्लाह इस दुआ में उनके लिए दुआ कर लो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह। भाई तमाम अहबाब से दरख्वास्त है, एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पे दुरूद शरीफ पढ़ लें सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल बाहिरि बुरहानु अल-क़ाहिरि सुल्तानु मलिकिल अमलाक व मुदब्बिरिल अफ़लाक ला तुदरिकुहुल हवास व ला तुशबिहुहुल अजनास रब्बुल अर्दि वस समावात وغافر الذنوب والسيئات وسامع الدعوات عند إجابة الرغبات وراحم العبرات عند إقالة العثرات رب الأرض والسماوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. هم أهل الله وخاصته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار وعليه وعلى المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إلهنا خالقنا مالكنا من لنا سواك يا ربنا. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك فلا تردنا عن جنابك. فلا تردنا عن جنابك. إلهنا من لنا سواك يا الله. من لنا سواك يا الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. هم أهل الله وخاصته. هم أهل الله وخاصته. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. وجعلنا من المتطهرين
واجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل قبر عمي محمود الحق روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا بطون الحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين. یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس وقت یہاں جمع ہونے کو، یا اللہ اس بچے کے کلام پاک پڑھنے کو انتہائی طور پہ قبول فرما۔ یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یا اللہ سوائے تیرے کرم اور احسان کے نہ ہم اس کو صحیح معنوں میں پڑھ سکتے ہیں نہ پڑھا سکتے ہیں۔ یہ تیرا کرم اور احسان ہوا کہ تو نے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ میرے اس پڑھانے میں اس بچے کو جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اور یقیناً رہ گئی ہے، یا اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ اس بچے کے قرآن پاک پڑھنے کو یا اللہ انتہائی طور پہ قبول فرما۔ اس بچے کو اپنے قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کے لیے آگے قبول فرما۔ یا اللہ اس بچے کو قرآن پاک پہ عمل کرنے کے لیے، یا اللہ ہم سب کو اس قرآن پاک کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنانے کے لیے قبول فرما، اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کلام کو ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بنا دے۔ اس قرآن پاک کو یا اللہ اپنی زندگی میں لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو یا اللہ ہمارے دن اور رات کا ساتھی بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے حیات اور ممات کا ساتھی بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کو تو ہمارے لیے قبر کا ساتھی بنا دے۔ یا اللہ قبر کی تنہائی کا ساتھی بنا دے۔ یا اللہ منکر نکیر کے سوالوں کے وقت پہ اس کلام کو ہمارا ساتھی بنا دے۔ اے میرے اللہ، یا اللہ قیامت کے دن اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے۔ یا اللہ یہ تیرا ہی تو کلام ہے، تیری کتاب ہے۔ یا اللہ تجھ ہی سے ہم سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے یا اللہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنا، جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنا۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس بچے کے گھر والوں کو قرآن پاک کے سکینہ کو نازل فرما۔ یا اللہ دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے اس بچے کی اس کے گھر بار کی حفاظت فرما۔ اس کو قرآن پاک کے خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ گزشتہ رات میرے ماموں محمود الحق صاحب کا یا اللہ انتقال ہو گیا۔ یا اللہ تیرے پاس آ گئے۔ یا اللہ کافی عرصے سے بڑی تکلیف میں، اور یا اللہ جس طرح سے وہ زندگی گزار رہے تھے، یا اللہ یقیناً تو نے ان کی تمام خطاؤں کو معاف فرما ہی دیا ہوگا۔ یا اللہ پھر بھی ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں،
انسان ہونے کے ناطے ہم سب سے ہی خطائیں ہوتی ہیں، اللہ ان سے بھی جو خطائیں ہو گئی ہوں محض اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت واسعہ کے طفیل یا اللہ ان کی تمام صغائر اور کبائر کو جان کے یا انجانے میں کسی بھی قسم کی خطا ہو گئی ہو اس کو معاف فرما دے یا اللہ۔ وہ تیرے پاس آ گئے ہیں یا اللہ، تو محض اپنے فضل و کرم سے ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ۔ قرآن پاک کی خدمت کری، انہوں نے اپنے والد کی بے انتہا خدمت کری یا اللہ۔ یا اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو ان کے لیے عافیت کا معاملہ فرما۔ یہ جو منازل ان کے لیے شروع ہونے والی ہیں یا اللہ، اب سے کچھ دیر میں ان کی تدفین کی جائے گی یا اللہ، وہ قبر میں آ جائیں گے اللہ۔ ہم سب کو بھی اس قبر میں جانا ہے، اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے یا اللہ۔ وہ تیرے پاس آ رہے ہیں، اپنے سب گھر بار کو چھوڑ کے آ رہے ہیں یا اللہ۔ ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرے مولا تو ہم سب کو معاف فرما یا اللہ۔ وہ سب کو چھوڑ کے تیرے پاس آ رہے ہیں یا اللہ، قبر ان کے لیے آسان فرما دے، منکر نکیر کے سوالوں کو ان کے لیے آسان فرما دے یا اللہ۔ بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، بہت تکلیف میں یا اللہ تک زندگی گزاری، لیکن بڑے صبر سے ان کو دیکھا۔ جب جب ان کے پاس گئے ان کی آنکھوں میں آنسو تو دیکھے، لیکن بہت صبر دیکھا۔ میرے مولا ان کے ان صبر کے طفیل ان کو معاف فرما دے یا اللہ۔ ان کے گھر بار کو صبر جمیل عطا فرما۔ ہماری ممانی جو ان کی اہلیہ ہیں، ان کی بچی جو ان کی ایک واحد اولاد ہے یا اللہ، ان کو چین عطا فرما، ان کے لیے آسانی فرما اس وقت کے اندر یا اللہ۔ ان کو قرار عطا فرما، ان کے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کو یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قرار عطا فرما، صبر عطا فرما یا اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سب کو تیرے پاس آنا ہے ایک ایک کر کے۔ ہم سب اس قطار میں، اس صف میں کھڑے ہیں جس میں سے روزانہ ہر لمحے کوئی نہ کوئی دنیا سے منتقل ہو رہا ہے۔ ہمارا بھی قریب وقت آنے والا ہے یا اللہ۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا ہمارے نانا جو کہ ان کے والد تھے قاری محفوظ الحق صاحب، ان کے درجات کو بھی خوب بلند فرما۔ اور ہمارے نانا جو کہ میری والدہ کے والد ہیں یا اللہ قاری مسرور الحق صاحب یا اللہ، ان کی بھی درجات کو خوب بلند فرما یا اللہ۔ ہماری نانی صاحبہ جو کہ ان کی والدہ تھی محمود الحق یا اللہ، وہ بھی تیرے پاس ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما۔ اس کے علاوہ حاضرین مجلس میں سے جن کے جو اعزہ یا اللہ مر کے تیرے پاس آ چکے ہیں یا اللہ، اس کلام پاک کے طفیل یا اللہ، اس کلام پاک کے ایک ایک حرف کے طفیل جس کی صداقت پہ تو صادق ہے یا اللہ، جس کے حق کا تو نے ذمہ لیا ہے یا اللہ، تیرا ہی وہ کلام اس کلام کے ایک ایک حرف کے طفیل یا اللہ، ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اس کلام کو یا اللہ، اس کلام کو ان سب کے لیے یا اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا یا اللہ۔ تو ہمارے لیے بھی اس کا مغفرت کا ذریعہ بنا یا اللہ۔ ہم یہاں بیٹھے تیرے سامنے بیٹھ کے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما یا اللہ۔ حاضرین مجلس میں سے جتنے جو لوگ ساتھی بیٹھے ہیں، جو بہنیں بیٹھی ہیں، ان سب کو یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو تیرے اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے والا بنا یا اللہ۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ہم نے جو کلام پاک پڑھا یا اللہ، اس کا ثواب ان کی روح کو یا اللہ ارسال فرما دے، تمام مؤمنین کو پہنچا دے، مسلمین کو پہنچا دے، مؤمنات کو پہنچا دے۔ اب سے لے کے یا اللہ جتنے مسلمان مر کے قبر میں جا چکے ہیں، ان سب کو روح کو اس کا ثواب ارسال فرما دے یا اللہ۔ تو محض اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیریں مانگی، ان تمام خیروں میں ہمارا پوری امت کا حصہ فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی شرور سے پناہ مانگی، ان تمام شرور سے ہماری
پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت بڑے کٹھن وقت سے گزر رہی ہے، پوری امت بہت مشکل میں سے گزر رہی ہے۔ یا اللہ یہ وہ امت مرحومہ ہے جس امت کے لیے تیرے نبی کے قیمتی آنسو گرے ہیں، تیرے نبی کا ایک ایک آنسو تیرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ یا اللہ اس امت پر رحم فرما، ان آنسوؤں کے طفیل جو تیرے نبی کے تنہائیوں میں گر رہے ہیں، یا اللہ اس امت پر رحم فرما دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد ما ذکرہ الذاکرون الابرار وما تعاقب اللیل والنہار وعلیہ وعلی المہاجرین والانصار وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم اقر اعیننا برؤیت وجہک الکریم ورؤیت نبیک وحبیبک سید الاولین والآخرین۔ اللهم أقر أعيننا برؤية وجهك الكريم ورؤية نبيك وحبيبك سيد الأولين والآخرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.